رہائی کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت منظوری کی صورت میں یہ کیا ہوا؟ اچانک سے ہوائیں بدلنا شروع ہو گئی آپ لوگوں کے حق میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ کاش ایسے ہی ہوتا کہ صرف اچھی خبریں آ رہی ہوتی، لیکن اب تک خان صاحب کے جو حالات پچھلے 20 دن سے ہیں، جس طرح ان کو رکھا گیا ہے، تو وہ 20 دن کا ازالہ کون کرے گا؟ الحمدللہ ان کی اہلیہ فارغ کر دی ہے۔ آج انشاءاللہ شام کو ان کی بہنیں بھی گھر آ جائیں گی۔ ہماری تو یہی امید ہے، کیونکہ ان کا اڈیالہ سے شفٹ کیا گیا تھا جیلم، تو ذرا لمبا پروسیس ہے، لیکن آج ہمارے 2 MP صاحبان، لیاقت خان اور دوسرے انور زیب صاحب، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کس کرائم میں کیا ہے۔ ساتھ میں ہمارے بندے جن کو تک تو ضمانت مل چکی تھی، پولیس کے باشندے، ریسکیو 1122 کے، TMA کے، ان کو دوبارہ ڈال دیا دہشت گردی میں۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گیم کھیل کیا رہے ہیں۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، دباؤ کھانے والا نہ عمران خان ہے، نہ اس کی ٹیم ہے۔ ان کی بہنوں کو دیکھے، بے گناہ انسنٹ خواتین پچھلے 20 دنوں سے مجھے تو نہیں یاد کہ کس کرائم میں وہ بیٹھی ہیں، بس 20 سے بھی زیادہ ہو گئے، 22 دن ہو گئے ہیں۔ نہ ان کے ہاتھ میں فون تھا، نہ ان کے ہاتھ میں چابی تھی، اور ان کو لگے گی کہ ان کے پاس گولہ بارود ہے اور وہ اسمبلی پہ گرانے لگی تھی۔ تو معذرت کے ساتھ یہ میں تلخ بات کرنے لگی ہوں، عقل کے اندھے تو ہیں ہی یہ، بٹ آپ مطلب ویژن کے بھی اندھے ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ 2 کم سن خواتین ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ جاگیر خان، آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیز پیپل، یہ جھوٹے ہیں۔ ہم اب صرف انتظار کر رہے ہیں اپنے خان کے آنے کا۔ انشاءاللہ وہ آئے گا، خیر سے آئے گا، ہر ایک چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ڈرامے کرتے ہیں۔ دیکھیں، خان کی بیوی بھی گھریلو خاتون ہے، شکر ہے ان کو چھوڑ دیا، لیکن وہ پارٹی کو تو نہیں لیڈ کر سکتی۔ خان کی بہنیں، اللہ ان کو 100 سال زندگی دیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن وہ کیسے پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کا میسج ورکرز تک پہنچ جاتا تھا۔ اگر آپ کہتے سنجانی کا جلسہ 8 کو جو تھا، اس پہ کتنی سوال ہوتے تھے تشویش کی، جی پھر ہوگا، واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے بہت سارے سوال پوچھے تھے، آپ نے بھی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ آپا نے بول دیا، علیمہ خان صاحبہ نے، کہ اب کوئی جلسہ کینسل نہیں ہوگا، ہم ہر جگہ پہنچیں گے، اور وہ الحمدللہ ہو گیا۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف گیمز کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ 10 کو آج اٹھا لیا، 8 کو پرسوں چھوڑ دیا، 3 کو اٹھا لیا، یہ ان کو تنگ کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ، گزشتہ روز بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم نے دیکھی، بشرا بی بی صاحبہ رہا ہوتی ہیں، بنی گالہ جاتی ہیں، کچھ ہی لمحوں بعد وہ بنی گالہ سے نکل کر خبر ہی آتی ہے کہ وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں، شوکت خانم ہسپتال میں ان کا علاج معالجہ ہوگا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد یہ خبر آتی ہے کہ وہ KP ہاؤس پہنچ چکی ہیں۔ یہ ٹوسٹ ہم نے دیکھا گزشتہ روز، کیا وجہ بنی ہے KP ہاؤس جانے کی بنی گالہ سے؟ دیکھیے جی، پنجاب کی حکومت اس وقت ایک نہایت ہی کیا بتاؤں، ہر کسی اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کروایا، ذل شاہ کو قتل کروایا، ان سے آپ کسی اچھائی کی امید مت رکھیں۔ عورتوں کو مارتے ہیں، بچیوں کو مارتے ہیں، معذوروں کو مارتے ہیں۔ سو اس لیے بہتر ہے کہ وہ فی الحال KP میں رہے، جہاں ہماری واحد صوبائی حکومت ہے۔ انشاءاللہ جب خان صاحب خیر سے آئیں گے، پھر وہ جہاں بھی جائیں۔ اور کوئی ڈیل ویل کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی ڈیل کی ہے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اب پارٹی کو سنبھالنے جا رہی ہے خان صاحب کے ایبسنس میں، وہ جیل میں ہے۔ کتنی صداقت ان خبروں میں؟ مجھے جی ڈائریکٹ تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن کل عمیر نیازی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ اپنے فیملی کو اپنی پارٹی سے دور رکھا ہے، چاہے ان کی اہلیہ ہوں، چاہے ان کی بہنیں ہوں۔ سو نیچرلی جس طرح علیمہ پا اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ میسج خان کا ہمیں جیل سے پہنچا دیتی تھی، تو شاید اس طرح کا ان کا بھی کوئی رول ہو۔ 100 بسم اللہ، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن جب تک خان خود اناؤنس نہیں کریں گے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ پارٹی میں موروثیت آ جائے، تو ماننا ذرا مشکل ہوگا۔ میڈم، فیصل واڈا 2 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک وہ کہہ رہے ہیں فارورڈ بلاک کا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کی لیڈرشپ، خود انہوں نے کہا کہ ایک تو عمران خان سے ان کی ملاقاتیں تھوڑی سی رکوائی جائیں، اور وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر ہیں۔ ان میں کوئی مماثلت آپ کو نظر آتی ہے ان کے بیان بہت سے؟ سارے ایسے لوگ ہیں جن کی عمران خان کے نام سے کانپتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر نکلے۔ ہو سکتا ہے PTI میں بھی ایسے لوگ ہوں، لیکن 99% پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میری پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے۔ جب خان صاحب کو لوگ ہٹا رہے تھے VONC میں، تو 47% پاپولارٹی پہ تھا PTI۔ یہ تو مجھے تب پتہ چلا کہ امریکہ والوں نے یہاں کے نالائقوں سے پوچھا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ عمران خان کی پاپولارٹی 7% پہ ہے، وہ تو 47 پہ تھی۔ کچھ عرصے پہ جب الیکشن ہو رہا تھا وہ 77 پہ تھی، پھر 87 میں۔ تو انٹرنیشنل پولز دیکھتی ہوں، اب تو خان صاحب فل پاکستان سویپ کریں گے نیچرلی۔ جن کی چودراہٹ ہے، جن کی بادشاہت ہے، جن نالائقوں فارم 47 والے سارے بیٹھے ہوئے قرآن کی قسم کھا کے کہ ہم منسٹر ہیں، MNA ہیں، ان کو ایک سیکنڈ کوئی نہیں رکھے گا خان صاحب۔ اچھا، یہ جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ خان جیل سے نکلے گا ہم سے بدلہ لے گا۔ خان آپ کی طرح گرا ہوا آدمی نہیں ہے، وہ بہت
بھاری بھرکم عادات والا آدمی ہے, وہ معاف کرنے والا. ہمیں چڑ ہوتی تھی خان صاحب سے کہ ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں. وہ بدلے لیوان آدمی نہیں ہے, لیکن انصاف ضرور ہوگا پاکستان میں. میڈم, عمران خان کی رہائی میں دو چیزیں اور بھی اہم سمجھی جا رہی تھی, ایک چیف جسٹس کی تبدیلی اور دوسرا ٹرمپ کا صدر بننا امریکہ کا. تو کیا یہ تو ایک تو ہم دیکھ لیا کہ چیف جسٹس جو شاید پی ٹی آئی کو چاہیے تھا وہ نہیں ملا, اب ٹرمپ کے پر نظریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ پی ٹی آئی کو کوئی چیف جسٹس نہیں چاہیے. ہمیں وہ آدمی چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو, جو زرداری اور اس کے درمیان نہ بیٹھے شہباز اور نواز شریف کے. ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو وطن کی عزت بنائے. پی ٹی آئی کی اپنی عزت اللہ نے بنا دی, شکر الحمدللہ. عمران خان کی عزت اتنی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو گلوبل لیڈر بن چکا ہے. فلسطین والے ہوتے تو عمران خان کا نام لیتے ہیں. اچھا, میں صرف یہ کہنے والی تھی کہ کوئی بھی چیف جسٹس آئے, کوئی بھی آئے, وطن سے انصاف کرے. دیٹس آل وی ڈیمانڈ. ٹرمپ کے حوالے سے بھی جی, ٹرمپ کا یہ ہے, دیکھیں ٹرمپ ہے ایک امریکن, وہ ہمیشہ کہتا ہے امریکا فرسٹ. مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جی امریکہ آئے اور ایک غلام ملک کو آزاد کرے گا. ان کی تو غلامی میں فائدہ ہے. ہمارا سونا, ہمارا تانبا, ہمارے ریئر ارتھ منرلز, میٹلز, ہمارا سب کچھ جب فری میں مل رہا باہر والے لوگوں کو, وہ پاگل ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی لے کے آئیں. اگر ڈیموکریسی پاکستان میں آئے گی ہمارے ہاتھوں سے آئے گی. ہاں, ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ جس طرح ان کی سوچ ہے ڈیموکریٹس کی عجیب سی ہو گئی ہے. مطلب وہ جینوسائڈ کو اور اسرائیل کو سپورٹ کرے, لبنان میں بربادی کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ایک بزنس مین ہے, وہ فائدے کا سوچتا ہے, وہ فالتو لڑائی یا جنگیں نہیں چھیڑتا. اور دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بزنس ہو, وہ ہے ویپنز, یہ ہتھیار بیچنے کا. اچھا, شاندانہ صاحبہ, سینئر صحافی اینکر پرسن کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ خان صاحب 1 سے 1.5 ماہ میں باہر آ جائیں گے. یہ انہوں نے خبر دی ہے اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں 1 سے 1.5 ماہ میں؟ دیکھیں, خان صاحب کو تو جیل جانا نہیں چاہیے تھا. وہ تو بے گناہ ہے, اس نے تو کوئی قصور نہیں ہے, کوئی وہ نہیں کیا, نہ قتل کیا, نہ چوری کی ہے, نہ غداری کی ہے. آپ نے شاید وہ خط دیکھا, وہ 68 سینیٹرز کانگریس مین کا جو گیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن کو, کہ جاتے جاتے تو اپنی عزت رکھ لو. کیوں اس آدمی کو آپ لوگوں نے جیل میں بند کیا؟ پرزنر آف کانشنس ہیں, ہزاروں سیاسی پرزنرز ہیں. اگر امریکہ نے یہ چورن بیچنا ہے دنیا میں کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں, تو خان کس کھاتے میں بند ہے؟ اور اس میں انہوں نے بہت خطرناک نام اس خط میں لیا, میں نہیں لوں گی, بٹ اس وقت حالات اور بھی گمبھیر ہونے والے ہیں. جہاں تک اس بات, بندہ وہی ہے جس نے پریس کانفرنس والا انٹرویو کیا تھا, یہ جس آپ نے اس کا نام لیا, دنیا نیوز, یہ وہی والا ہے نا جس نے وہ کیا تھا, ڈار صاحب کا کیا تھا. ہاں, تو یہ وہی والا ہے. تو آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن دیکھیں, اگر فیصل آرڈر کے پاس ایسی چن چن کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے جو ان اینگرس کے پاس بھی ہوتی ہے, بٹ ہم پارٹی والوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے, تو کلیئرلی کسی سے تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو فیصل واوڈا صاحب تھے انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھ رہا تھا. اور اچھا, اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ, خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جیل میں خان صاحب نے داڑھی رکھ لی ہے اور کافی داڑھی ان کی بڑھ چکی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کیا پراپر اب مذہبی مائنڈ پہلے بھی ان تھے, لیکن اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے داڑھی رکھنے کی؟ صوفیزم کی طرف جا رہے ہیں. صوفیزم پہ تو وہ ہمیشہ ہی ہم اسی تو سر پیٹتے تھے کہ ان کو صوفیزم سے اتنا شوق تھا کہ کبھی گنہگاری کو نہیں تھا دنیا میں, سارے دودھ کے دھلے ہوئے تھے. لیکن موسٹ پرابلی یہ ہو کہ اگر وہ 12 سے 14 سے 16 گھنٹے اندھیرے میں ہیں تو پھر انسان شیو کب کرے, اور اس طریقے کی سہولت ہے نہیں ان کو, اور کھانا ان کو جیل کا مل رہا ہے. تو آئی تھنک پرابلی ٹائم کا ایشو ہوگا. آئی ہیو نو آئیڈیا, اسپیکولیشن ہی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب آپ کے بھائی, وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر ابھی بھی ہمارے غدار موجود ہے جنہوں نے خود جا کے M&As ان کو دیے ہیں امینڈمنٹ کے لیے. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ تو آپ 6-7 ہی مطلب ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو کون ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی اپنی لوکیشن کسی سے شیئر کی تھی؟ نہیں, میں تو لوکیشن ہم سے ایکچولی شام کو, چلو ایک مزاحیہ بات یہ بھی بتا دیتی ہوں, ہم سے سب M&As نے تہیہ کیا کہ ہم اپنے M&As کے گروپ میں اپنا لوکیشن پن ڈال دیتے تاکہ پتہ ہو سب کو کون کہاں بیٹھا ہے. تو میں نے میسج کیا کہ میں تو نہیں اپنا لوکیشن پن دے سکتی کیونکہ میں 4-10 لوگوں کی ذمہ وار ہوں, تو میں کیسے اپنا لوکیشن پن دے دوں؟ مجھے ان کو صحیح سلامت رکھنا ہے جب تک سیشن نہیں ہوتا ختم. تو عمر ایوب صبائی کا میسج آیا کہ آپ لوگ لوکیشن کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان کو پتہ بھی نہیں تھا, یہ لوگ فری میں لوکیشنز بھیج رہے تھے. تو اینی ویز, لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از کہ جو پچھلی 5-6 بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ روز میں, وہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا. شیر افضل مروت صاحب کی میں نے بھی اسٹیٹمنٹ سنی کہ 9 لوگ نہیں ہیں, 9 سے زیادہ ہیں. لیکن وہ بات میرے پاس ناموں کا نہیں ہے کوئی علم, لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ جو اسمبلی کا اسٹاف ہے وہ کہہ رہے کہ انہوں نے سب بنا رکھے, ویڈیوز بھی لوگوں نے بنائی ہیں. یاد رکھیں, ان چوروں کی ایک عادت ہوتی ہے, چور جب کسی سے چوری کرواتا ہے اس کی باقاعدہ ویڈیو ہوتی ہے. ہمارا ایک لا منسٹر تھا KP کا, اس نے جب پیسے لیے تھے 30 کروڑ لیے تھے کسی سینٹ کی سیٹ کے لیے پیپلز پارٹی سے, تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کے رکھی گئی تھی.
اور جب وقت آیا تو وہ ویڈیو ریلیز بھی ہوگی، پیسے اس نے کھا لیے. تو یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ یہ لوگ ووٹ فری میں لیتے ہیں یا پیسے فری میں دیتے ہیں. اگر 1 ارب روپے لوگوں کو ملا ہے، کسی کو 5 ملا ہے، کسی کو 3 ارب ملا ہے، تو یہ بڑے کام کے لیے. شیر افضل مروت صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو مروت صاحب کو اور آپ کی ایک ویڈیو قومی اسمبلی میں آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر. وہ کیا بتانا پسند کریں گے؟ کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ دونوں کی بڑی خوشگوار موڈ میں؟ میں نے جو ان کو بیماری کے بعد پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو ان کا چہرہ یہاں پہ بلاچز تھے براؤن، یہاں پہ بھی تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھی ہے. میں کہا آپ نے کیوں رکھی ہے؟ اس کے میرا لیور خراب ہو گیا ہے. تو میں کہا وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں مجھے تو جیل میں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، کیونکہ پہلے مجھے ہو گیا کووڈ، پھر مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، امیونٹی ڈراپ کر گئی. پھر کہتے ہیں مجھے لیور کے پرابلمز آ رہے ہیں. تو میں نے کہا گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے گھر میں تو مجھے فٹے منہ ہوتی ہے. میں ہنسنے لگ گئی کہ وہ مطلب وہ جوک. اور پھر انہوں نے کوئی چھوٹی سی چیز ان کے پاس پڑی ہوئی تھی، ان کی شادی کی 25 سالگرہ تھی، تو کہتے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے تحفہ بھی لے لیا. میں کہا چلو مبارک. ان کی بیوی میری دوست ہے. اس پہ جو باتیں بن گئی، میں حیران کہ ایک بندہ جیل میں رہ کے آئے، مار کھا کے آئے، زہر اس کو دیا جائے، وہ ہنس بھی نہیں سکتا، وہ بات بھی نہیں کر سکتا. بٹ میں نے یہ دیکھ لیا کہ جو بندہ شیر افضل کا دشمن ہے وہ خان کا بھی دشمن ہے. سمپل از دیٹ. آخری سوال ہے کہ ہر ایم این اے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. کسی کی کمزوری پیسہ ہے تو کسی کو دباؤ میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے. ایم این اے شاندانہ گلزار کی کمزوری کیا ہے؟ سچ بتاؤں کہ فلمی بات بتاؤں؟ دونوں بتائیں. فلمی بات تو میری والدہ میری کمزوری ہیں، لیکن سچ ہے کہ وطن اپنی کمزوری ہے. میری اور کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے والد بھی نہیں ہے، میرا بھائی باہر رہتا ہے. میرے جیسا بندہ کہاں جائے گا؟ میں اور میرے امی، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے. تو اس ملک کے لیے لڑ رہی ہوں. سیلفش ریزن ہے، کیونکہ مجھے وہ ملک چاہیے. مجھے پاکستان نہیں توڑنا، نہ کہ پی کو افغانستان کو دینا ہے اور بلوچستان ادھر دے دو. مجھے ایک سالم پاکستان چاہیے. عمران خان کی رہائی پر کیسا استقبال دیکھ رہی ہیں؟ اب کیا تاریخ میں ایسا استقبال ہوا ہوگا جو کہ آپ خان صاحب کا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ ہم نے تو ختم شروع کر دی ہیں. ہمارے ایم پی اے ہیں فضل الہی صاحب، انشاءاللہ اسلام آباد بھی ہم آئیں گے، ثوابی بھی آئیں گے. ہم سارے شہروں میں ختم کریں، بیکاز وی ریئلائز واحد قوت اللہ کی ہے. ہمیں اپنی قوت کا اندازہ ہے. آپ نے دیکھ لیا سنجانی میں بھی، ثوابی میں بھی، پورا پاکستان پہنچ گیا تھا. ہمیں نکلنا ہوگا. ہم کسی لیڈرشپ سے نہیں پوچھیں گے، ہم خود نکلیں گے. وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اب شکرا جلیمہ بھی آ جائیں گی تو وہ ہمیں تھوڑا بہت اندازہ جب بھائی سے ملیں گی بتا بھی دیں گی. لیکن باٹم لائن از کہ ہم نے امن سے رہنا ہے، لیکن خان کو نکالنا یہ ہماری ایک کیا کہتے ہیں نان نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے. وی وانٹ ہم آؤٹ. اس نے کوئی گناہ نہیں. بشرا صاحبہ سے ملاقات ہوئی آپ کی ابھی تک؟ نہیں، وہ تو سیدھی چلی گئی پشاور سے. بہت شکریہ میم. بتائیے گا علی امین گنڈا پور صاحب نے 2 دن پہلے دوبارہ احتجاج کی کال دی ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسلام آباد کی قیادت جو ہے وہ اسلام آباد کے ورکرز کی سپورٹ کے لیے نہیں نکلتی، جو لوکل قیادت ہے جیسے شعیب شاہین صاحب ہیں، عامر مغل صاحب ہیں، دوسرے چنامی گرامی حضرات ہیں، وہ اس احتجاج میں نہیں آتے. تو کیا ایک بار پھر احتجاج سیاسی لیڈران کے بغیر ہوگا یا پھر عوام ہی اپنے آپ کو منوانے کے لیے پھر سڑکوں پر نکلے گی؟ دیکھیے جی، میری تو ٹھیک ٹھاک لڑائی بھی ہوئی تھی اپنے سینئرز سے. جب یہ امینڈمنٹس کے لیے ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ آپ چھپ جائیں، تو مجھے اس بات پہ تب چڑھی کہ ہم کیوں چھپیں. ہمارے حلقے والے بیچارے نکلے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میرے جیسا بندہ اگر آپ مجھ کو جیل میں ڈالیں گے، میں کیا ووٹ بدلوں گی؟ کبھی بھی نہیں. تو میں نے ریکویسٹ کی گوہر بھائی سے، سلمان بھائی سے، اسد کیسر سے کہ پلیز ہمیں اجازت دیں کہ ہم لیاقت باغ بھی پہنچیں اور ہمیں ڈی چوک بھی آنے دیں. ہم کبھی بھی خان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. تو انہوں نے یہ ڈانٹا کہ دیکھیں میم، یہ سلیکٹیو بات نہیں ہوتی ہے. ہم نے سب کو دیکھنا ہوتا ہے. سب میں نے اس کو آرڈر ہے کہ اسلام آباد میں، لاہور میں کوئی نہ نظر آئے. اب میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ان کا فیصلہ تھا، میرا غلط تھا. میں لڑ رہی تھی، میں جذباتی ہو رہی تھی کیونکہ میرے حلقے والے ناراض تھے. اگر میں اسلام آباد میں نظر آتی، پرزمپشن یہی ہونی تھی کہ میں نے بھی 3، 5، 8 ارب لے کے خان کو بیچ دیا، خدا نخواستہ. سو یہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہی تھا. میں آپ کو بات بتاؤں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایم پی ایز آتے ہیں، نامعلوم ایم این ایز، مطلب ایم این ایز اور سینیٹرز کو تو روک دیا تھا نا. بہت سارے لوگ آتے ہیں. لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کی میڈیا فیسز مشکل سے 20 یا 30 ہوں گے. تو جب ہم ایم این ایز نہیں نکلتے، یا شیر علی نہیں ہے، یا شہریار نہیں ہے، یا شیر افضل نہیں ہے، یا عامر ڈوگر نہیں ہے، مطلب جو مین بولنے والے چہرے نا، جب وہ نہیں نظر آئیں گے آپ کو تو پرزمپشن یہ ہوتی ہے کہ لیڈر نہیں ہے. لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے سوائے اپنے حلقے کے. وہ امریکہ گئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کو ڈراپ کرنے کے لیے. پچھلے سال جب اس کی ایڈمیشنز ہو رہی تھیں تو تب شہریار جیل میں تھا. اب وہ گیا اس کو بعد ڈراپ کرنے، سیٹ کرنے. لیکن میں ان کے گھر کی ذاتی بات نہیں بتا سکتی، بس انشاءاللہ جلدی آ جائے. تو جو احتجاج کی کال دی ہے علی امین گنڈا پور نے، کیا اس بار بھی صرف عوام کے سر پہ ہی ہوگی، یا جو لوکل قیادت، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کیونکہ
तीनों हल्के इस्लामाबाद के आप लोग हराए गए या हारे जो भी है, तो क्या वो लोकल क़यादत जो इलेक्शन हारी थी, क्या वो उनका हक नहीं था कि वो एहतजाज में शामिल होते? और अली अमीन गंडापुर साहब की जो कॉल है दोबारा एहतजाज की, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं तारीख का ऐलान बाद में करूँगा, इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, सबको होना चाहिए जो आ सके, लेकिन मैं कभी भी किसी पे बदनीयती का शक नहीं करती जब तक वो प्रूफ ना हो जाए। इस वक्त मतलब मैं नहीं आ रही थी और मुझे सब डांट रहे थे, मेरी वालदा मुझसे नाराज़ थी कि जाओ, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। मैंने उनका जब पार्टी के लीडर्स नहीं मान रहे, हम क्या करें? सो मेरी प्रिजम्पशन ये हमेशा होती है कि हर इंसान की नीयत साफ़ है, अमल में खोट हो सकती है, लेकिन अगर मैं लोगों की नीयत पे भी शक कर दूं तो फिर मैं भी उन लोगों की तरह हूं जो यादिल राजा टाइप्स जो लोगों पे शक शकूक करते, गलत बात करते हैं। थैंक यू।